محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد أعوذ وآل محمد. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
زینب نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب جوان بیٹے کے سینے میں ہے سنا زینب نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب اور لائن سینے میں جب سے سینا کو توڑا ہے میرا غریب پسر درد سے تڑپتا ہے رگڑ رہا ہے وہ میدان میں ایڑیا زینب نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب اور وہ جس کو نازوں سے 18 سال پالا ہے میری ہی گود میں وہ لال مرنے والا ہے ارے میں جب اٹھاؤں گا وہ لاشے جواں زینب نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب اور وہ تم کو دیکھ کے روئے گا خود کو سمجھاؤ ارے ہے اس کی آخری سانسیں نہ ہے اس کی آخری سانسیں نہ سامنے جاؤ ارے بہت رلائے گی اکبر کی ہچکیاں زینب نہ دیکھ پاؤ گی تم بھی ہو اس کی ماں زینب جوان بیٹے کے سینے میں غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے اور زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا
کہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، اور غریب زہرا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا۔ علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، اور حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو لیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئیں، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، اور بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، اور کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ نعرہ صلوات۔ انسان ایسے بندے کے بارے میں کیا کہے،
انسان ایسے بندے کے بارے میں کیا کہے، سمجھے کوئی نبی جسے کوئی خدا کہے، سمجھے کوئی اور جھٹلا رہا ہے قول رسالت مآب کو، جھٹلا رہا ہے قول رسالت مآب کو، قرآن سے جو آل نبی کو جدا کہے، قرآن سے آتی ہے ہر طرف سے صدا یا حسین کی، آتی ہے ہر طرف سے صدا یا حسین کی، دنیا اسے نہ کیسے کھلا معجزہ کہے، آتی ہے ہر طرف سے صدا یا حسین کی، دنیا اسے نہ کیسے کھلا معجزہ کہے، اب بولا صغیر کر کے تبسم سے اپنے وار، بولا صغیر کر کے تبسم سے اپنے وار، دنیا اسے بھی جنگ کا ایک اسلحہ کہے، بولا صغیر کر کے تبسم سے اپنے وار، دنیا اسے بھی جنگ کا ایک اسلحہ کہے، اور پوچھا پدر کا نام عدو علی سے جب، پوچھا پدر کا نام عدو علی سے جب، سر شرم سے جھکا ہے کہے بھی تو کیا کہے، پوچھا پدر کا نام عدو علی سے جب، سر شرم سے جھکا ہے کہے بھی تو کیا کہے، اور جاہل وہ کس قدر ہے مسلمان سوچئے، جاہل وہ کس قدر ہے مسلمان سوچئے، کلمہ پڑھا ہے جس کا اسے بے پڑھا کہے، جاہل وہ کس قدر ہے مسلمان سوچئے، جاہل وہ کس قدر ہے مسلمان سوچئے، کلمہ پڑھا ہے جس کا اسے بے پڑھا کہے، کلمہ اور کانٹوں پر چل کے شام تک آئے یہ داستاں، کانٹوں پر چل کے شام تک آئے یہ داستاں، عابد کا خون بھرا ہوا ہر نقش پا کہے، عابد کا خون بھرا ہوا ہر نقش پا کہے۔
عقل انسان کے بس میں کہاں. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے. میں وہ بندہ ہوں جو غائب بھی ہوں موجود بھی ہوں. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر. میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر. ان کی تخلیق کے ہر گام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی. میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی. کن فیاکون کے احکام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. کہکشاں ہے میری نقش کفے پا کا غبار. کہکشاں ہے میری نقش کفے پا کا غبار. آسمانوں کے بھی اجرام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. میں نے آتش نمرود کو گلزار کیا. میں نے آتش نمرود کو گلزار کیا. آگ میں منظر گلفام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے. کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے. تندیے سیل کے
علی نام سے پہلے میں تھا. یہاں سے 3 شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں. میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار. میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار. ذہن میں اس کے بھی انجام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح. ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح. راہ معراج میں ہر گام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. حاصل کلام شعر سماعت فرمائیں. مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو. مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو. ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. فاتحہ. اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے. اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے. زینب تیری سخوں بھری صورت کی بلا لے. اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے. بھائی سے نہ اٹھے گی جواں بیٹے کی میت. بھائی سے نہ اٹھے گی جواں بیٹے کی میت. کہہ دو پھوپھی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے. کہہ دو پھوپھی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے. بانو تمہیں دیکھے گی تو مر جائے گی بیٹا. بانو تمہیں دیکھے گی تو مر جائے گی بیٹا. قربان گئی زخم جگر اپنا چھپا لے. قربان گئی زخم جگر اپنا چھپا لے. بن بیاہ چلے خلد کو 18 برس کے. بن بیاہ چلے خلد کو 18 برس کے. کچھ تم نے جوانی کے نارمان نکالے. کچھ تم نے جوانی کے نارمان نکالے. دیکھوں
چھاتی سے میری جان ذرا اٹھا لے، چھاتی سے میری جان ذرا اٹھا لے، اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید برائر حسن مرحوم والد مہدی رضا صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ومولانا مولا الکونین، محبوب مشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائمة الباقية ولأعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صلوات بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، محترم مومنین، مجلس اپنے وقت سے کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اور کیونکہ مجالس دوسرے مقامات پہ بھی ہے، شاید اس وجہ سے یہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی۔ خیر، تاخیر تو ہوئی ہے، اور اس کو اسی حساب سے وقت کو دیکھتے ہوئے میں اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا۔ تو جو ٹائم مجلس کا ہے، میں اسی حساب سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ عرض کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد قدرت ہے کہ ہم نے آج کے دن الیوم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کامل کیا ہے، اور نعمتوں کو تمام کیا، اور ہم دین اسلام سے راضی بھی ہو گئے۔
عالم اسلام کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر مسلمان اپنی کتاب قرآن ہی پڑھے ہوتا ٹھیک سے، غور سے تفقہ کر کے، تو تفرقے میں کبھی نہ پڑتا۔ یہ تفرقہ، یہ فرقہ بندی، یہ نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اور پھر اتنا گمراہی کے راستے پر چل گئے کہ جہاں سے پلٹ کے آنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب اگر خدا کسی کو توفیق دے اور وہ پلٹ آئے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اندھیروں میں اور دلدل میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور اعلان ہو چکا کہ آج ہم نے دین کامل کیا ہے، کامل دین، اور کامل دین اس شخص پہ کامل ہو رہا ہے کہ جو خود بھی مکمل ایک شخصیت ہے اسلام کی، جس کے بغیر اسلام کا کوئی رکن مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ہٹا لیجئے علی کو اسلام سے، کوئی یہ کہے کہ میں جو بھی گفتگو ہوگی اس میں علی ابن ابی طالب کا نام آنا ضروری ہے۔ یہ جتنا بھی عداوت رکھنے والا رکھے، لیکن یاد رکھیے کہ عداوت رکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مخالفین ہی نے زیادہ سے زیادہ فضائل علی کو لکھا ہے، مخالفین ہی نے زیادہ سے زیادہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ جو انسان کہتا ہے کہ صاحب مکمل دین، ہمیں بتائیے مکمل دین، جب قرآن میں آیت صاف صاف موجود ہے صریحتاً، تو پھر قرآن نے خود کہا وَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کھلی ہوئی آنکھوں سے ذرا پڑھ کے دیکھیے، غور کیجئے، اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریے، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ فیصلہ کریں۔ اور قرآن اوپن طریقے سے گفتگو کرتا ہے، قرآن میں کسی کو کوئی ایسی بات نہیں قرآن نے کی کہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک بات کچھ کہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ قبلہ ادھر سے ایک بلند تر صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو قرآن نے بالکل واضح طریقے سے گفتگو کی ہے، روشن، اور کیونکہ دن کے اجالے کی بات ہے، یہ رات کے اندھیرے کی بات تو ہے نہیں، لیکن عالم اسلام نے حدیثوں کے سلسلے میں چھوٹی سے چھوٹی بات کا پیغمبر نے فلاں مقام پہ یہ فرمایا تھا، فلاں جگہ پہ یہ فرمایا تھا، یہ تمام چیزیں عالم اسلام کو یاد ہیں، لیکن جب واقع غدیر کی بات آتی ہے تو عالم اسلام کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پہ کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور اتنی عداوت ہوئی اس پر کہ سارا جرگہ اسی پر تل گیا کہ کسی طریقے سے اس واقعے کو ہمیں اوپن نہیں ہونے دینا ہے، جہاں تک ہو سکے اسے چھپانے کی کوشش کریے۔ خوب کوشش ہوئی، بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لوگوں نے غلط بیانیاں بھی کیں، لیکن یاد رکھیے
حقیقت پھر حقیقت ہے، کہانی پھر کہانی ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ واضح ہو کے رہتی ہے۔ اور جناب امیر نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں النجات من الصدق کما ان الہلاک من الکذب، اگر چاہتے ہو نجات تو سچ بولو، اگر نجات چاہتے ہو سچ بولو، ورنہ ہلاکت جھوٹ بولنے میں ہے۔ جھوٹ بولو گے تو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو دنیا نے بنا دیا کہ اتنا جھوٹ بولو گے لوگ سچ سمجھنے لگیں، یہ دنیا کے انسانوں کا بنایا ہوا فارمولہ ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی نبض وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا جھوٹ بولتے جاؤ گے اتنا دلدل میں پھنستے جاؤ گے، نکل نہیں پاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام نے جتنا جناب امیر سے دوری بنانے کی کوشش کی، آج اتنا ہی پریشان ہے سوشل میڈیا کے دور میں، آج اتنا ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کیسے بچا جائے، کیسے اپنی قوم کو بچایا جائے، کس طریقے سے ان جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن عزیزو ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو چیز خالق نے معین کی ہے اس کو پوری دنیا بھی مل کے، کائنات کے جتنے وہ ہیں، جیسے قرآن کے لیے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں جواب لانا ہے فاتو بصورت من مثلہ، تم سب جمع ہو جاؤ، جن و انس مل کے میرے قرآن کا جواب لے کے آؤ، یہ تو خاموش کتاب ہے، اس کا جواب لے کے آؤ، تمہیں اگر ہمت ہو تو جواب لے کے آؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا مل کے ایک خاموش کتاب کا جواب نہیں لاتی تھی، بولتے ہوئے علی کا جواب کہاں سے لائے گی دنیا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جس نے 12 ممبر سے کہا سلونی، سوال کرو، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہو، وہ پورا اسلام ہے، مکمل اسلام علی ہے۔ یہ جو پروردگار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے دین کامل کیا ہے، یہ پورا دین ہے۔ اور ہم جو راضی ہو رہے ہیں وہ اسی دین پہ، جہاں مرتضی ہوں گے وہاں رضایت ہے، اگر مرتضی نہیں ہے جس دین، وہ دین نہیں ہے۔ اور عالم اسلام کو اس بات پر چیلنج کیا گیا کہ ہمت ہو تو جواب لے کے آؤ۔ خاموش کتاب کے لیے بھی کہا قرآن نے بارہا کہ لے کے آؤ جواب، جن و انس مل کے بیٹھ جائیں سب لوگ، تب بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا، بلکہ چیلنج کو کم کرتے کہ فاتو بصورت، ایک سورہ کی کا مثال، من مثلہ ہی، ایک سورہ ہی لے آؤ، پورا قرآن نہ سے ایک سورہ کی، ایک سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت کا جواب تو لاؤ، ایک آیت ہی لے آؤ مکمل جواب میں، وہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مومنین سے گزارش ہے جگہ کافی ہے، اس طرف آ جائیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، آپ آگے تشریف لے آئیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے میں 10 بجے بیٹھا ہوں، میرا اصول ہے کہ میں 40 سے 45 منٹ سے زیادہ میں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ مجمع متحمل نہیں ہے آج کے دور میں۔ وہ دور گیا کہ جب خطیب 2 گھنٹے پڑھتا تھا اور مجمع ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، سنتا تھا۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، اور مجلسوں کی کثرت بھی ہے۔ کلام وہی اچھا ہے کہ جو کم ہو، جامع ہو۔ علماء تشریف فرما ہے، صاحبان نظر بیٹھے ہیں، اور دقیق نگاہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو اسی انداز پہ کروں گا
تاکہ آپ تک بات پہنچا سکوں. تو قرآن نے ایک بات کہی، دیکھو اس کے ایک مثل لا سکتے ہو؟ نہیں. بس یہ بات تمہید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو یہ وہ ہے کہ صاحب علی ہی کیوں غدیر میں، دوسرا کیوں نہیں، علی ہی کیوں؟ ہر مارکے میں جہاں بھی دیکھیے علی ہی کیوں؟ نگاہ قدرت علی کے علاوہ کسی پر کیوں نہیں ٹھہرتی؟ مسئلہ ہے بھئی ہر مارکے میں. بھئی لوگوں نے ہاتھ ملے ہیں کہ صاحب یہ فضیلتیں میرے ہاتھ سے کیوں نکل گئیں؟ بھئی مجھے کیوں نہ ملی یہ فضیلت؟ مجھے ملنا چاہیے تھی. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنے کو دکھایا بھی کہ ہم یہاں ہیں، پھر بھی نہ ملی فضیلت. اللہم صلی علی محمد. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں، ایک سوال ہے دنیا میں، اب کیونکہ کتابوں میں ہم لوگ کتابوں سے رابطہ رکھتے ہیں، لہذا یہ ایک سوال ہے کہ صاحب کیوں علی؟ کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ علی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. بھئی مسئلہ یہ ایک بات آپ کو سمجھا دیں، بہت لمبی بات سمیٹ کے یہ کہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پورا جتنا دشمنان اہل بیت کا جرگہ ہے اسے خدا تو کہیں ملتا نہیں ہے. جب خدا ملتا نہیں ہے تو خدا اور رسول اور علی سے محبت کرنے والے ملتے ہیں تو انہیں کبھی پسے گردن سے ذبح کیا جاتا ہے. عداوت ہے، آپ کو یوں نہیں مارا جا رہا ہے. یہ جو آپ عداوت دیکھ رہے ہیں بھئی شبر نہ دیکھا ہو تو اس دور میں دیکھ لیجئے. بھئی یہ ثبوت ہے. بھئی محرم آتا ہی اسی لیے ہے کہ فیصلہ ہو کہ یزید کا طرفدار کون، حسین والا کون. یہ اسلام یہ آتا ہی ہے محرم اس لیے کہ ثقیفہ اور غدیر کا فرق پتہ چل جائے. بھئی چوتھے امام نے خود کہا ہے، 12 خطبہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، صلی اللہ محمد و علی محمد، کہ میرے بابا کا قتل تو ثقیفہ میں ہو گیا تھا. چوتھے امام نے فرمایا میرے بابا کا قتل ثقیفہ میں ہو گیا تھا. کیوں؟ جس دن خلافت و ولایت کے مقابلے میں ثقیفہ ہوا، جس دن اصل منصب کے وارث کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا، وہی دن جملے سنبھالیے گا، میں بھی آپ کو وہاں تک لے کے آؤں گا. اسی دن یہ ہوا. یہ مقابلے میں کیا ہے؟ اور آپ یہ نہ سوچئے، میں تاریخ سمیٹ کے آپ کو بتاؤں. آپ کو حب علی میں 132 سال بنی امیہ نے مارا ہے اور 550 سال بنی عباس نے مارا ہے. اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے. 132 سال بنی امیہ نے آپ کو، اور آپ کو یہ بتا دیں بنی امیہ کے لوگوں کا خود اعتراف ہے کہ ہمارے پاس کچھ ظالم ایسے ہیں کہ پوری دنیا اپنے ظالم کو لے کے آئے تب بھی ان کا پلہ ہلکا رہے گا ظلم میں، تب بھی پلہ ہلکا رہے گا. ہمارے پاس ایسے ظالم ہیں جن کے دل میں رحم نام کی چیز ہی نہیں ہے، جو انسان ہو کے انسانیت جانتے ہی نہیں ہیں. تاریخ تلاش کر لیے کہ نام ہم آپ کو دے رہے ہیں. ایک بصر بن ارتاد ہے معاویہ کے پاس، اور ایک ابو مسلم خراسانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو معاویہ نے کھلی چھوٹ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جس کو جو بستی دیکھنا کہ علی والوں کی یا ان کے گھر کی جو ان کی فصلیں تاراج کر دینا، ان کی فصلیں اجاڑ دینا، گھر گرا دینا، عورتوں کو بیوہ کر دینا، بچوں کو یتیم کر دینا. جناب امیر کو جب یہ بات بتائی گئی ہے کہ بصر بن ارتاد یہ حرکت کر رہا ہے معاویہ کی طرف سے، تو مولا نے مسجد میں اس کے لیے بد دعا کی، کہا پروردگار ہم اس کی موت نہیں چاہتے،
زندگی چاہتے ہیں کہ موت سے بھی بدتر ہو، زندہ رہے لیکن موت سے بدتر ہو۔ تاریخ نے یہی لکھا کہ معاویہ کے دربار میں بیٹھا رہتا تھا اور مشک میں ہوا بھر کے دے دی جاتی تھی اور لکڑی کی تلوار چلاتا رہتا تھا، اور معاویہ سے کہتا تھا شام ہو گئی، تو کہتا تھا کہ علی والوں کو مار دے، علی والے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھ علی والوں کو مارتے مارتے بازو تھک گئے لیکن علی والے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، کوئی کیا ختم کر سکتا ہے؟ ختم اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب خالق نے وعدہ کیا ہے کہ قوم ہوگی، جب وعدہ خالق ہے وہ مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ جو دنیا نے سوچا تھا صاحب سن 61، جب سن 61 ہجری کا واقعہ تھا تو لوگ کہتے تھے صاحب چند گھنٹے کی جنگ ہے، ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خیال ہیں، اوہام ہیں، وہم ہے خالی۔ یہ جو لوگوں نے سوچا صاحب کہ ہم غدیر کو بس کچھ نہیں ہونے دیں گے، غدیر ختم کر دیں گے اور کربلا کا واقعہ ختم کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آگے کچھ بڑھنے والا نہیں ہے۔ کسی کے خیال سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ظلم چاہے کتنا بھی ہو، لیکن یاد رکھیے کہ ظلم کے نصیب میں ذلت لکھی ہوئی ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے لیکن زیادہ رکتا نہیں ہے کچھ بھی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ڈیبیٹ پہ لوگ بول رہے ہیں صاحب، یہ مسئلہ یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہر جگہ علی، ہر جگہ علی۔ کہتے ہیں صاحب کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے وہ دروازہ 3 دن بند رہا، پوچھتے جو ہے وہ 3 دن تک مادر جناب امیر جو ہے وہ کعبے کے اندر رہی، چابی ملی ہی نہیں، اور پوچھتے کعبہ دیوار شگافتہ ہوئی تھی اس سے گئی تھی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہجرت کی بات آئی تو بھی رسول نے کہا کہ جی علی کہاں ہے، علی کو بستر دے دیا اپنا۔ بت شکنی کی بات آئی تو دوش پہ سوار کرا کے بت شکنی کروا دی۔ جنگوں کی بات آئی تو علی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عالم اسلام کے بڑے بڑے مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ، اور یہ اس پر وہ کر رہے ہیں کہ صاحب علی کیوں؟ یہ سوال ان کے لیے ہے کہ علی کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو آپ چڑھا رہے ہیں جھوٹ کے سہارے، جن کو آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاریخ آپ ہی کے رائٹروں نے لکھی ہے، مورخ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ساری تاریخ کی کتابیں آپ کے ہاں کی لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے۔ میں ایک اشارہ آپ کے سامنے دے دوں کہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحبان نظر کا مجمع ہے۔ جب آپ کے شہر کی یہ کتاب ابقات الانوار فی ولایت اثبات ائمۃ الاطہار پیش ہوئی علماء عالم اسلام کے سامنے، اور یہ کہا گیا کہ اس کا جواب لائیے لکھ کے، تو علماء نے کہا کہ ہم کو اس کتاب کو پڑھنے کا موقع دیا جائے اور اس کے بعد ہم کچھ دن پڑھنے کے بعد اس کو فیصلہ کریں گے۔ کتنے دن کا موقع؟ مہینہ 2 مہینے جو بھی دیا گیا ہو۔ گئے اور اس کے بعد واپس آئے، پھر اسی جگہ جمع ہوئے، پوچھا گیا کہ صاحب اس کا جواب لکھیے گا۔ کہلے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب لکھنا ممکن نہیں ہے، ہاں بس ایک صورت ہے کہ پوری دنیا سے کتابیں خریدنے کے بعد ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد لکھا جائے کہ یہ لکھنے والا اتنا بڑا جھوٹا ہے، ایسی کتابیں تو کہیں لکھی ہی نہیں گئیں، جتنے حوالے لکھے سب جھوٹے ہیں۔ لیکن کیا یہ کرنے سے ہو جاتا؟ یہ کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو عاجزی دکھائی دے رہی ہے۔ میدان میں اگر علم کا میدان ہے تو ویسے ہی آئیے سامنے۔ ہمارے یہاں علماء نے بڑی مشقتیں کی ہیں، یہ عزاداری، یہ ولایت اہل بیت آپ تک پہنچانے میں
بہت مشقت کی ہے. ایک خون کا جو ہے وہ سمندر ہے جس میں سے تیر کے لوگ نکلے ہیں. شیعت ایسے نہیں بچ گئی ہے. یہ جس کو بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں صاحب شیعہ ہیں. پہلے تاریخ شیعت کو تو پڑھیے تب پتہ چلے کہ شیعت ہے کیا آپ کے لیے. آپ غدیر آج آ رہا بڑے آسانی سے منا لیتے ہیں, محرم بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ جو آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا, یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل دور گزرا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے مرکز اسلام جہاں تھا مدینہ, وہ سارا کا سارا منافقین سے بھرا ہوا تھا. سارا کا سارا. اگر منافق نہیں تھے تو پہلے یہ بتاؤ کہ بنی ہاشم کے علاوہ کربلا میں کون آیا تھا, کس صحابی کا بیٹا گیا تھا لڑنے. ہاں یہ روایت ضرور ملی کہ عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہا, فرزند رسول آپ عراق جا رہے ہیں. آپ کے نانا سے تو یہی سنا تھا کہ اگر میرا نواسہ عراق جائے گا تو جہاں میں بوسہ لیتا ہوں وہاں پہ تلوار چلے گی, اس کے گلے پہ کند خنجر چلے گا. اتنا کرم کیجئے کہ اپنے کرتے کے بٹن کھول دیجئے, میں آپ کے گلے کا بوسہ لے لوں. بوسہ تو یاد تھا, ساتھ دینا یاد نہیں تھا تمہیں. عبداللہ ابن عمر کو بوسہ لینا یاد ہے, لیکن حسین کی نصرت کے لیے جانا یہ یاد نہیں ہے. کون سے صحابی کا بیٹا کربلا میں گیا تھا؟ کربلا میں جتنے آئے تھے وہ سب ثقیفہ کے خاندان تھے, تعلق رکھنے والوں کے بیٹے تھے. سارا جرگہ سب ثقیفہ کی اولادیں تھیں جو کربلا میں آئی تھیں. سمیٹ کے یوں کہوں کہ ایک طرف غدیر تھا اور ایک طرف ثقیفہ تھا. ایک طرف غدیر ایک طرف ثقیفہ. اور کھل کے سب نے اعتراف کیا. جو ثقیفائی تھے انہوں نے کھل کے کہا, حسین ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑنے کے لیے آئے. اور یہی حسین کربلا تک اسی لیے لے کے آئے تھے, اسی لیے لائے تھے حسین, تاکہ کھلے ہوئے میدان میں تم سے اعتراف کروائے. تم اپنی زبانوں سے بغض علی کا اعتراف کرو کہ تم کس بات پہ لڑنے کے لیے آئے ہو. یہ آسان نہیں تھا معرکہ, یہ پورا دین کا معاملہ ہے. حسین ایک شخصیت اکیلے نہیں ہے, پورا دین. اور دین پہ وہ وقت آ چکا تھا کہ اگر حسین سن 61 ہجری کو کربلا میں نہ آتے تو جو دین کی حالت تھی وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب 25 سال میں مدینے میں لوگ رسول کا وضو بھول گئے, جب 25 سال میں لوگ رسول کا خطبہ بھول گئے, تو پھر سوچو جب بصرے اور عراق, بصرے اور کوفے تک دین پہنچتے پہنچتے کیا حالت ہوئی ہوگی. اور جو لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن کا معاملہ تھا, ہاں عالم اسلام نے قرآن کے ساتھ بھی بہت کچھ اچھے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں. تمہارے ہاں تو ایسے ایسے قرآن کے چاہنے والے تھے کہ جن کو مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے اور چھٹے امام نے کہا کہ بہت جلد یہ خلیفہ بننے والا ہے, تو اس نے ایک شخص نے جا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم خلیفہ بننے والے ہو؟ اس نے کہا کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ تو اس نے اشارہ کر کے کہا وہ شخص جو مصلی پہ جو ہے وہ کھڑا ہے. کہا یہ تو چھٹے امام ہیں. کہا یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً میں خلیفہ بننے والا ہوں. تاریخ لکھتی ہے کہ قرآن بند کیا, چوما اور رکھا بڑے احترام سے, اور کہنے لگا قرآن بس یہیں تک ہمارا تمہارا واسطہ تھا, جو چاہیے تھا وہ مل گیا آپ کو, جو چاہیے تھا وہ مل گیا. یہ حالت ہے. دنیا چاہیے تھی, مل گئی.
اور مولا کائنات کی مشہور حدیث ہے حب الدنیا راس الکل الخطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ حب الدنیا راس الکل الخطیہ، دنیا کی محبت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ اتنا بڑا لشکر کربلا میں دنیا ہی کے لیے تو آیا تھا، اپنی ازواج سے کہہ کے آئے تھے کہ تھیلے میں بھر کے سونا لے کے آئیں گے۔ تاریخ پڑھو، کہہ کے آئے تھے تھیلوں میں سونا بھر کے ملے گا۔ اور قاتل حسین تو کہہ بھی رہا ہے، تو بڑا لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جس میں گھوڑے کو چارہ کھلایا جاتا تھا، وہ لیے دربار میں کھڑا ہوا ہے، امیر اسے سونے چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ میں نے اس کو مارا ہے کہ جس کی ماں کی مثال دنیا میں نہیں تھی، میں نے اس کو مارا ہے کہ جس کے باپ کی مثال نہیں تھی۔ جب یہ سب کہہ چکا تو کہا اس کو دھکے مار کے باہر نکال دو۔ اور کہا کیوں دھکے مار کے نکالا؟ کہا جب اتنا جانتا تھا تو قتل کیوں کیا حسین کو؟ جب جانتا تھا کہ اس کی ماں سے بہتر کوئی ماں نہیں دنیا میں، اس کے باپ سے بہتر کوئی باپ نہیں دنیا میں، اس کے نانا سے بہتر کوئی نانا نہیں، تو پھر یہ کیا کیوں؟ یہ کیوں کیا تو نے؟ دنیا کے لیے کسی ایک کو بھی نہیں ملا کچھ۔ کوئی مجمع میں اٹھ کے میری بات کو رد کر سکتا ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے، چیلنج ہے میرا۔ کوئی ایک تو ہو جس نے کہا ہو کہ ناجائز ماں کی اولادوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ دیا ہمیں، ناجائز ماں کی اولادوں سے کبھی تمنا صحیح نہ رکھنا، یہ کچھ نہیں دیں گے۔ اور یہی لکھا ہے کہ ہر ایک نے ہاتھ ملا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ آپ تاریخ تو اٹھائیے، منتیں مان مان کے آئے ہیں۔ طبری نے لکھا لوگ اپنے گھروں سے منتیں مان کے آئے تھے، اور زیارت عاشورہ میں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، یومن تبرکت بنی امیہ، قتل حسین کو بنی امیہ نے اپنے لیے بہت مبارک دن مانا ہے، بڑا متبرک مانا ہے۔ قتل حسین کے شکرانے میں کوفے میں مسجدیں بنائی گئی، 4 مسجدیں بنی، جس کو بعد میں مختار نے گرایا۔ عورتوں نے منتیں مانی تھی بنی امیہ کی کہ سر میں تیل نہیں ڈالیں گے، آنکھوں میں سرما نہیں لگائیں گے جب تک قتل حسین نہیں ہو جائے گا۔ کہاں کھڑا ہے عالم اسلام؟ یہ دنیا جس نے پورے دین کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اٹھاؤ بھی، ابھی آن کرو، میں دلیل دیتا ہوں۔ مفتی فتویٰ دے رہا ہے، خدا کی لعنت ہو، واقعاً قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کون کون سی عورتیں حرام ہیں، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، یہ تمام چیزیں حرام قرار دے، اور قرآن کے مقابلے میں دیکھو نص کیسے ہے۔ ابو حنیفہ کا فتویٰ بیان ہو رہا ہے، اگر جو ہے وہ جوان بیٹا اگر جو ہے وہ معاذ اللہ خاکم میں دہن، کہ جو ہے وہ اگر اس کو جنسی خواہشات کی تمنا ہو تو اپنی ماں سے وہ پوری کر سکتا ہے۔ اٹھاؤ فتویٰ دیکھو، جب غدیر چھوڑا تو پھر تمہیں یہی سب تو مل رہی ہے۔ یہ غدیر چھوڑنے کا نتیجہ ہے، یہ علی کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تم نے چھوڑا ہے تو تمہیں ایسے ہی فتوے دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک تعویل پیش کر رہا ہے کہ لے اکابر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اکابر کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی تو تم ڈھپلی پیٹتے چلے آ رہے ہو کہ صحابہ کو کچھ نہ کہیے، صحابہ نے جو کیا، صحابہ شراب پیے ہم کچھ نہ کہیں، صحابہ زنا کرے ہم کچھ نہ کہیں، صحابہ چوری کرے ہم کچھ نہ کہیں، صحابی ہیں ہم کچھ نہ کہیں۔ یہ کون سی صحابیت ہے؟ کوئی گھر میں بیٹھ کے پوری بوتل انڈیل لے تو کچھ نہ کرے، اور خیبر میں کوئی صحابی بیچارہ ذرا سی چکھ لے تو اس کو اصحاب پکڑ کے لے کے آئے، یا رسول اللہ دیکھیے یہ شراب پی رہا تھا۔ خیبر جب فتح ہوا ہے تو شراب بھی مٹکے پھوڑے جا رہے تھے۔ بڑا اچھا خوبصورت شعر لکھا ہے اولاد حیدر فوق نے اپنی کتاب اسوۃ الرسول جو ہے سیرت النبی کا جو
پوسٹ مارٹم کیا اسوۃ الرسول میں، وہ وہاں پہ لکھتے ہیں خیبر. دیکھو کتنی ظالم ہے دنیا. اتنا بڑا واقعہ شبلی نعمانی صرف 11 سطروں میں لکھ کے بھاگ گیا. صرف 11 سطریں، آگے نہیں بڑھا. اولاد حیدر فوق نے لکھا کہ قبلہ جہاں بھی آپ کو فضیلت علی دکھائی دیتی ہے وہاں سے بھاگنے کیوں لگتے ہیں آپ؟ یہ 11 سطروں میں خیبر. تو اس میں لکھا ہے شراب بہائی جا رہی تھی، تو لوگوں کے کلیجے پہ سانپ لوٹ رہے تھے، صاحب اتنی شراب بہائی جا رہی ہے. تو ایک صحابی سے رہا نہ گیا، اس نے جھک کے ذرا سی چکھ لی. صاحب اصحاب پکڑ کے رسول کے سامنے لائے. کہ دیکھیے یا رسول اللہ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ سب تو بوتلیں پینے والے ہیں اور ہم کو پکڑ کے لا رہے ہیں. جس کو شوق ہو گیا صحابہ نے کس نے بھی شراب پی ہے میرے پاس آ سکتا ہے، میں پوری کتاب دکھا دوں گا کون کا صحابی شراب پیتا تھا. وہاں انہوں نے ایک اچھا شعر لکھا ہے کہ لکھنؤ ہے اس لیے شعر کا لطف اٹھائیے گا. توجہ کہ یوں تو پیتا نہیں پی لیتا ہوں گاہے ماہے. یوں تو پیتا نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی اسموکنگ چھوڑ دے اور کبھی کسی کا تو آپ پی رہے ہیں، ارے ہم پی نہیں رہے پلا رہے ہیں لوگ. تو وہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اولاد حیدر فوق صاحب نے لکھا کہ یوں تو پیتا نہیں پی لیتا ہوں گاہے ماہے، وہ بھی تھوڑی سی مزہ منہ کا بدلنے کے لیے. کیا کہنا. تو یہی دوسرے صاحب نمبر 2، خدا لعنت کرے ان پر، رمضان مہینے میں ڈھکول رہے تھے. ایک شخص پہنچا، اس نے کہا امیر رمضان میں، اور وہ بھی روزے سے. چلیے روزے سے نہیں تو بھی رمضان میں. کہنے بیٹھ جاؤ، تو نہیں پتا میں نے کیا 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 ہے. اور ہاں تیرے ذہن میں یہ ہوگا جنت ہے جہنم ہے حور ہے فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف کھیل ہے. یہ ہیں، یہ اسلام ہے جن سے اسلام لیتے ہیں لوگ. تو ہر آدمی کہتا ہے صاحب مکمل دین مکمل دین. تو جب غدیر کی بات آتی ہے صاحب آئیے ہم آپ کو دین دکھاتے ہیں، مکمل دین آپ کو ملے گا. جس دین میں جھوٹ نہیں، مکر نہیں، عیاری نہیں، دغا بازی نہیں، ہر چیز پورا دین. آئیے آپ اس دین کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو آئیے میدان میں. اور اگر مکمل دین نہیں چاہیے تو پھر ثقیفہ چلے جائیے، وہاں ہر فعل جائز ہے، ہر کام قرآن کے اگینسٹ میں ہوگا. پوچھنے کا حق نہیں ہے آپ کو. آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے، صاحب وہ کیوں ہو رہا ہے، ہم کو یہ جواب دیجئے، ہمیں وہ جواب دیجئے. آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں. اور یہ مدینے سے آج تک چلا آ رہا ہے، سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بزرگان دین ہیں، یہ جو دل چاہے کریں. شاہی زعیم فاطمی ایک جلیل القدر دیوبندی عالم تھے. جب وہ شیعہ ہوئے تو انہوں نے پہلی کتاب لکھی علی اور ان کے سیاسی حریف. پھر انہوں نے لکھی صحابہ یا خرابہ. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی پردہ اٹھتا ہے. وہاں پہ ایک شعر لکھا ہے کہ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کریے آپ جو سمجھ میں آئے کریے. اچھا لگ رہا ہے، سماعت اچھی ہے آپ کی، آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں. اور میں بھی کوئی ہاتھ پیر پٹکوں گا نہیں. ہاتھ پیر پٹک کے اور زبردستی چیخ چلا کے داد مانگنے کا نام جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے مجلس کی. یہ جو مزاج بن گیا ہے نا کہ میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہتے رہیے، مجمع خود سمجھتا ہے. مجمع بہت سمجھدار ہے، وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ کہاں سے آدمی بول رہا ہے. یاد رکھیے جو کہتا ہوں وہ خود بھی کرتا ہوں. کتابیں پڑھا کیجئے.
مطالعہ کا ذوق پیدا کیجیے، کچھ کتابیں اپنے سرہانے ضرور رکھیے، جب بھی وقت ملے پڑھیے، کچھ تاریخ پڑھیے اسلام کی، کچھ قرآن کی تفسیریں دیکھیے، کچھ اچھے اسکالروں کو مجلس سے سنا کیجیے، فیصلے کیجیے۔ یہ پیغمبر نے کہا کہ یہ دیکھو دین کامل جیسے دکھا چکے بتا چکے سب، فوراً آیت اتری الیوم، آج دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ مولا متقیان بھی خطبہ دے رہے ہیں اور کہنے لگے کہ اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں اپنی فضیلت خود نہ بیان کرتا، اور وہ آیت ہی تھی فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کا اظہار تو کیا کرو۔ اب اگر میرا مولا اظہار کر رہا ہے تو پھر لوگوں کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ اظہار کرنے آتا ہے تو کہتا ہے آدم سے افضل ہم ہیں، نوح سے افضل ہم ہیں، ابراہیم سے افضل ہم ہیں، یوسف سے افضل ہم ہیں، یونس سے افضل ہم ہیں، سلیمان سے افضل ہم ہیں، ایوب سے افضل ہم ہیں، ہمارے پاس تمام انبیاء ایک طرف، میں اکیلا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، میں وہ ہوں جو کھچی ہوئی تلواروں میں چین سے سوتا ہے، لفظ سونا ہے۔ اسی لکھنؤ میں ثقلین صاحب نے شعر پڑھا تھا، خرید لے شب ہجرت جو مرضی معبود، خرید لے شب ہجرت جو مرضی معبود، زمانے والوں وہ سونا کہاں سے لاؤ گے؟ زمانے والوں وہ سونا کہاں سے لاؤ گے جو مرضی معبود خریدی جاتی ہے؟ نفس بیچ دیا، خالق تیرے رسول کی خاطر اپنا نفس بیچ رہا ہوں۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جب نفس بیچ کے مرضی خرید لی تو پھر چاہے ٹھوکر سے مردے دلائے، ڈوبا ہوا سورج نکال لائے، بھی حیرت نہیں ہونا چاہیے، پھر ڈوبا ہوا سورج نکال لے یا مردے کو ٹھوکر سے جلا دے یا پھر قبروں کے درمیان کھڑا ہو کے کہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اپنی قبروں سے نکل آؤ، یا کٹے ہوئے ہاتھ کو پلک جھپکنے سے پہلے جوڑ دے، یا دریا میں راستہ بنا دے۔ یہ حیرت نہیں ہونا چاہیے بھائی، اس نے نفس بیچا ہے، مرضی خریدی ہے۔ بھئی یہی تو کہا تھا پروردگار نے جبرائیل و میکائیل سے، دیکھو تم میں کوئی ہے جو ایسی قربانی دے، یہ جو اپنے بھائی کے لیے دی ہے قربانی، جس کے لیے پیغمبر نے کہا الجنتو تحتا ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ملتی ہے، اور تلوار کے سائے میں ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی سوتا ہی نہیں ملا ہمیں، کوئی سوتا ملا؟ اور خود جناب امیر نے کہا صرف ایک رات سویا ہوں، وہ بھی ہجرت کی شب، بس، ورنہ علی سوئے کب؟ صرف ایک شب سوئے، نفس بیچا، مرضی کردگار خریدی ہے۔ جب مرضی کردگار خرید لی تو میرا خیبر کا در اگر ہوا پہ دوش پہ اکھاڑ لیے کھڑے ہیں، پھر حیرت کاہے کی ہے؟ پھر لوگوں کو حیرت نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے وقت کے حساب سے 40 منٹ میں پڑھ چکا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، یہی پہ تو آپ کو تشنا چھوڑ رہا ہوں۔ بیان تو بہت لمبا ہو سکتا تھا لیکن نہیں، آپ کو اور بھی مجالس میں جانا ہے، اور بس دعا یہ کہ رب زدنی علما، خالق علم میں اضافہ کرے۔ کتابیں ہیں لیکن پڑھنے کی توفیقات دے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کتاب صرف شیلف میں موجود ہو زینت کے لیے یہ کوئی فائدہ نہیں، کتابیں پڑھی نہ جائیں۔ میرے باپ بیٹے میں اکثر تکرار ہوتی ہے، پپا وہ کتاب خرید لے، میں کہتا ہوں جتنی ہے وہی پڑھ لو پہلے، باقی تو اور دیکھا جائے گا۔ پڑھو، کیونکہ علم ہی سب کچھ ہے۔ آل محمد نے ہمیں علم دیا، ہم زندہ قوم ہیں، مردہ قوم نہیں ہیں۔ یہ جو ہم شیعہ قوم ہیں، زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم نہیں ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے مردہ، نہیں، ہم زندہ قوم ہیں،
اور زندہ قوموں کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنی عمر کا قیمتی سرمایہ آل محمد پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس دلیل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ سال بھر تک وہ ہماری روزی روٹی چلائیں گے۔ اس دلیل پہ خرچ کرتے ہیں کہ آج ہم حسین کے نام پہ دسترخوان بچھائیں گے اور حسین کے چاہنے والے اس دسترخوان پہ آئیں گے، اس مجلس پہ آنے والے اس دسترخوان کی زینت بنیں گے، کل حسین ہمارے رزق کی ذمہ داری لیں گے۔ یہ جو دنیا نجف سے کربلا تک کے دسترخوان بچھائے بیٹھی ہے، یہ زندہ قوم ہے، مردہ نہیں ہے، یہ صاحبان عقل ہیں، یہ اپنا سرمایہ حسین کو دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے۔ خالق تو قرض دار، تجھے کیا ضرورت ہے قرض کی؟ معصوم سے پوچھا پروردگار یہ آیت میں خالق کہہ رہا مجھے کوئی قرض دے۔ مولانا چھٹے امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پر خرچ ہونے والا مال، ہماری مجلس پہ، ہماری محافل پہ، ہم پر، ہماری نظر و نیاز پہ، ہمارے نام پر خرچ ہونے والا پیسہ لوگ دل پھول کے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ اپنے بچوں کو سال بھر دودھ نہ پلا پائیں، لیکن جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کے نام کا دودھ عزا خانے میں ضرور رکھا جاتا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اطفال حسین، ہے اطفال حسین، کل ہم کربلا میں نہیں تھے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کو ہاتھ پر لے کے بھاگنا نہ پڑتا۔ اجرکم اللہ۔ اگر صرف اطفال حسین پر غور کر لیجئے، کربلا 64 بچے گئے تھے، سمیٹ کے پڑھ دے رہا ہوں کلیجے پہ ہاتھ، 64 بچے کربلا گئے تھے، صرف امام باقر واپس آئے۔ 64 بچوں میں کوئی واپس نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، کوئی حسین کی غربت پوچھے، میں کہاں سے شروع کروں؟ غربت حسین اتنی تھی کہ جب عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوئے اور کوئی تعزیت کو بھی نہ آیا، تو حسین نے کہا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کربلا میں انسانیت ختم ہو گئی، کسی نے حسین کو سلام کے قابل بھی نہ سمجھا۔ ہمارا مولا تنہا کھڑا تھا، ایک مرتبہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی آئے جو میری نصرت کو آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر آواز آئی، خیمے سے رونے کی صدا ہوئی، امام خیمے کے در پہ گئے، پتہ چلا علی اصغر نے جھوٹے سے اپنے کو گرا لیا۔ لاؤ لاؤ بیشیر کو لاؤ، لے کے جاتے ہیں۔ لکھا ہے در خیمہ پہ ماں لے کے آئی، ہاتھ پہ دیا، امام نے لیا، اور بی بی رواب نے کچھ سوچا کہ والی اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے بچے کو مجھے دے دیا گا، ماں ہے دیکھنا چاہے، دے دیا۔ خیمے میں لے کے گئی، کرتا بدلا اور بالوں میں کنگھی کی ہاتھ سے، پانی تو تھا نہیں کہ جو منہ دھلاتی ہے۔ لکھا ہے کہ لے کے آئی تو آستین چڑھا دی تھی، مجاہد کی شکل بنا دی، اور بڑی حسرت سے دیکھنے کے بعد کان میں کچھ کہا اور یہ کہہ کے رخصت کر دیا۔ اب سنیے، ساقی کوثر کا لال لے کے آیا، اور حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے، کہا اے قوم جفاکار، پہلے تو اشقیہ سمجھے شاید قرآن لے کے آئے ہو، لیکن قرآن نہیں، قرآن کا ایک پارہ لائے ہیں چھوٹا سا، ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے، کہا دیکھو اس کی غذا اب خیمے میں نہیں ہے، کہتے آپ کی وجہ سے پانی ختم ہو گیا، اب خیمے میں اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے زندگی کا، لہذا تمہارے سامنے لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں تم میں کوئی نکل کے پانی پلا دے، اگر تم سمجھتے ہو میں اس کے بہانے پر لو میں اسے لٹا دیتا ہوں،
جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، کچھ دیر پیچھے ہٹے، کھڑے ہوئے اور انتظار کرتے رہے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ یہ کہہ کے جلدی سے اٹھایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڑیاں رگڑ دیں، یہاں سے زمزم ابلنے لگے۔ اور اٹھانے کے بعد کہا لگتا ہے میرے لال ان میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اور تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کرو۔ لکھا ہے لبوں کے کوان میں اپنی جو ہے وہ ذبح رکھنے کے بعد بے شیر نے لشکر کو دیکھا اور ذبح جو گھمائی تو لشکر رونے لگا۔ ایک کوہرام لشکر میں بپا ہوا۔ دیکھیں میں دھیرے دھیرے بھی پڑھ رہا ہوں منزل، جس منزل تک لے جانا ہے مجھے مصائب۔ عزیزان گرامی، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک جملہ تاریخ نے لکھا کہ کسی ملعون نے آواز دی یکتا کلام الحسین، حرملہ کلام حسین کو منقطع کر دے۔ بس بن میں سناٹا تھا، ایک کمان جو کڑکی، بس اصغر کا گلا چھدا، حسین کا بازو چھدا، جلدی سے چلو میں خون لیا، زمین پہ نہیں گرنے دیا، کلیجے سے بیٹے کو لگایا۔ بے شیر نے مسکرا کے جواب دیا۔ اب حسین بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے، خون آسمان نے وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا۔ غازے کو چہرے پہ ملا، کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، ہمت جٹائی، خیمے تک گئے۔ خیمے کے در پہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔ بابا کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ سر جھکائے تھے، جواب نہ دیا۔ رباب آئی، ابا کا دامن ہٹا، دیکھا بچہ ذبح ہے، گردن کھڑی ہوئی، بس اتنا کہا میرے لال جو کہا تھا وہ تو نے لاج رکھ لی۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ کسی عالم کے جملے ہیں جو ہے جس نے اپنے مصائب میں کبھی جو ہے وہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ بی بی رباب نے کہا کہ دیکھو جو گیا وہ حسین کی حفاظت کو گیا، دیکھو اصغر گلا رکھ دینا، حسین تک تیر نہ جانے پائے۔ نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا۔ گلوئے اصغر بے شیر درمیان میں ہے، گلوئے اصغر بے شیر درمیان میں ہے۔ بے شیر نے گلا رکھ دیا، دین بچ گیا، حسین بچ گئے، رباب سرخرو ہو گئی۔ بیویوں، میرے لال نے مسکرا کے تیر کا جواب دیا، میرا اصغر میرا سہاگ کو بچا کے لایا، دادی کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا۔ بس عزیزان گرامی، حسین نے ننھی سے قبر کھودی، بے شیر کو سپرد لحد کیا، میر صاحب نے بیعت کہا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ قاصد نے خط دیا، خط دیکھا، بیٹی کا خط تھا، خط لے کے خیمے میں آئے، گلے شکوے تھے، تفصیل نہیں پڑھنا، ایک کوہرام بپا ہوا، جواب کیا دیتے، بس یہ لکھا ہے کہ جو آیا تھا وہ خیمے کے در پہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ حسین سمجھ گئے کہ بیٹی نے کہا ہوگا کہ اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اشارہ کیا یہ قبر اصغر ہے، جلدی سے چلا جا، یہ کہہ دینا حسین کے چہرے پر اصغر کا غازہ تھا۔ قبر بڑی دیکھ کے آئیو، یہ پہلی قبر تھی جو کربلا میں حسین نے بنائی۔ خیمے سے پرانا لباس پہنا اور رخصت ہوئے، خیمے کے در پہ بیٹی نے دامن پکڑا۔ آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہوں گی، دیکھو پیغمبر کی حدیث یاد رکھنا کہ دیکھو اگر جاؤ سفر پہ تو بیٹی کے لیے تحفے لے کے آیا کرو، اور سفر سے واپس آؤ تو بیٹی سے پہلے ملا کرو۔ جب جانے لگو تو آخر میں بیٹی سے ملو، جب واپس آؤ تو پہلے بیٹی سے ملو، بیٹی کے لیے تحفے لایا کرو۔ حسین اب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس منزل پہ جا رہے ہیں جس کا وعدہ کر کے بیٹی نے دامن پکڑا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے خدا حافظ کہو۔ بیٹی کہا بابا محبت دیکھ لی، بابا تم جا رہے ہو، اتنا کر لو ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو، ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ لکھا سینے پہ سلایا، بیٹی چونک کے اٹھی، رونے لگی، بابا میں نے دیکھا کوئی تمہیں نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ پتھر مار رہا ہے۔
شام آ گئی، عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، خیمے میں آگ لگ گئی، بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی، شعلے بھڑک رہے تھے. کسی نے پوچھا نجف کا راستہ بتا دو، نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا دادا سے فریاد کروں گی، دادا اہل ثقیفہ نے گھر لوٹ لیا، اہل ثقیفہ نے گھر لوٹ لیا. بچی رات ہو گئی، کلثوم سکینہ نظر نہیں آتی، آؤ تلاش کریں. بابا کے سینے میں تھی، اٹھا کے لے کے آئیں. چلو بیٹی، چلو بیٹی، باپ کے سینے سے جدا ہو کر کے لے کے آئیں. ایک رات سکینہ خیر کیسے کربلا میں رکی. دوسرے دن زندہ گزار ہوا، کانوں سے گوہر بھی چھین چکے تھے. میں کیا پڑھوں عزیزان گرامی، بس ایک روایت. عزیزو یہ سکینہ مقتل بمجائے کربلا سے چلی تو پھر اس کو نیند نصیب نہیں ہوئی. سونا چاہا تو شبر کا تازیانہ تھا، رخسار پہ تھما چکتے. تمہارے گھر میں چھوٹی بچیاں سلامت رہے، نہ پوچھو حسین کی یتیمہ پہ کیا گزر گئی، حسین کی یتیمہ پہ کیا گزر گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا سے اس بیٹی کو لے کے آئے ہیں شیعہ، جگہ جگہ پہ اذیتیں دیتے رہے، جگہ جگہ پہ تازیانے لگاتے رہے. وہ منزل بھی آئی کہ جب دربار یزید میں پیش ہوئے، یزید نے دیکھا یہ بچی پنجوں کے بل کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی لمبی سی سانس لیتی ہے. یزید نے پوچھا اس کو کیا تکلیف ہے؟ سید سجاد نے کہا اس کا گلا جو ہے کس کے باندھا گیا ہے، کا رسم ڈھیلی کر دو. یزید کا جیسے ہی آگے وہ بڑھنے لگا، شمر ملور کہا نہیں ہمارے بھیا سجاد کی ہتھکڑیاں کھول دو تو وہی ہمارے رسم کو ڈھیلی کر دیں گے. لیجیے عزیزان گرامی. یزید نے پوچھا یہ سکینہ ہے؟ کہاں؟ کہا سکینہ میں نے سنا تمہاری بابت میں بہت چاہتے تھے. کہاں سچ سنا؟ میرے بابا کے جانے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی ہے. اچھا کہا تب جانے کہ جب یہ کٹا سر جو ہے تمہارے بابا کو تمہارے پاس آ جائے. لکھا ہے کہ شہزادی نے ایک مرتبہ اپنی بھوٹی اماں کو دیکھا. اماں کیا بابا سے یہ بھی پوچھا چاہیے کہ باپ بیٹی کی محبت کا امتحان. سجاد
چین نہیں آ رہا ہے، سکینہ کو چین نہیں ہے، تڑپ رہی ہے۔ ارے اس کو اسے خبر یزید تک پہنچی، سر حسین کشت میں بیٹھ کے بھیج دیا گیا، سر حسین قید خانے میں آیا، بچی کو گود میں سر حسین دیا گیا، طریقے سے بتایا بابا تم آ گئے، بابا تمہیں نہیں پتا تمہارے بعد ہم پر کتنا غیر ظلم ہوا، بابا اب میرا دل نہیں لگتا، بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ روتے روتے سکینہ کی نبض ڈوب گئی، ارے بیویوں نے آگے بڑھ کے اب جو دیکھا سید سجاد سکینہ چلی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کی قبر قید خانے میں بنائی گئی، قید خانے میں بنی۔ 1240 ہجری میں سکینہ نے آ کے کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ سید مرتضیٰ کی نسل سے ایک عالم گئے اور جانے کے بعد انہوں نے قبر کھدوائی، اپنے کنوے کے لوگ گئے سیدانیوں کو، قبر کھودی گئی، سکینہ کے جسد کو نکالا، لے کے بیٹھے ہیں، 3 دن تک بیٹھے، قبر کی تعمیر ہو رہی تھی، بیویاں مرثیہ پڑھ رہی تھی، سب سار و قطار رو رہے تھے۔ اتنے میں خیال آیا لاؤ اپنی جیب بیوی کی زیارت کرنے، انہوں نے رخسار سے ذرا سا کپڑا ہٹایا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں تڑپ کے روئے، کہنے لگے کان کی لو پٹی، گلے پہ خون جمع، الٹا چپکا ہوا، ارے کتنے بتائے سکینہ بانیان مجلس کے درجات میں اضافہ فرما، اس کو روزی میں اضافہ فرما، مال و اولاد میں